اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2-2.5 سال جو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گزرے ہیں قبیلہ بنو سعد کے اندر، اس کے واقعات کو ڈیٹیل سے سمجھا تھا، اور پھر اس واقعے کے پیچھے چھپی ہوئی جو نصیحت کے پہلو ہیں، جو ہدایت کے پہلو ہیں، جو وزڈمز ہیں، اس کو بھی سمجھ لیا تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی جو جرنی ہے اس میں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس سے، بنو سعد کے پاس سے نکل کے واپس اپنی والدہ بی بی آمینہ کے پاس آ گئے۔ یہ آپ 2.5 سال کی عمر میں آپ جو ہیں وہ بنو سعد سے نکل کے بی بی آمینہ کے پاس آ گئے۔ تو اس کے بعد کی زندگی جو ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنی ماں کے ساتھ گزرا، اور پھر جو وقت ان کے یعنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے دادا کے ساتھ گزرا ہے، وہ وقت آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 2.5 سال کی عمر میں واپس جو ہے بی بی آمینہ کے پاس آ گئے، اور یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی ان کے والد یعنی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی آپ کی پیدائش کے 6 مہینے پہلے۔ اور کہاں انتقال ہوا تھا؟ عبداللہ جو ہیں کسی ٹریڈ کے قافلے میں، کسی بزنس قافلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے لوٹتے وقت جب یثرب سے لوٹ رہے تھے، یثرب واز دی اولڈ نیم آف مدینہ، تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، تو یثرب سے جب وہ لوٹ رہے تھے تو یعنی اس مقام پہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور پھر ان کا وہی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یعنی کہ حضور جب پیدا ہوئے تو ان کے والد جو ہیں وہ زندہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے والد کو دفنایا وہیں مدینے کے اندر گیا، یثرب میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے والد کے دادا یعنی ہاشم کی ایک شادی، عربوں میں کئی شادیاں ہوتی تھیں، تو ایک شادی جو ہے وہ بھی یثرب کے اندر تھی، تو گویا کہ حضور کی رشتہ داری جو ہے اپنے پردادا کے سسرالی حیثیت سے یثرب سے تھی، یعنی مدینے کے اندر جو ہے حضور کے پردادا کے سسرالی خاندان جو ہیں وہ قیام پذیر تھے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو دور کا ایک ریلیشن جو ہے مدینے سے حضور کا قائم تھا، یعنی ریلیٹو کے اعتبار سے بھی ٹرائبل ریلیشن قائم تھا۔ دوسرا ریلیشن مضبوط اس طرح ہو گیا، یوں سمجھ لیجئے کہ جڑ اس طرح گیا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال بھی مدینے کے اندر ہوا، تو ان کی بھی تدفین وغیرہ وہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بی بی آمینہ کے سسرالی رشتہ دار بھی یثرب یعنی مدینے کے اندر تھے، اور پھر ان کے شوہر کا انتقال بھی وہیں ہوا تھا، تو بی بی آمینہ کبھی کبھی وزٹ کرنے جاتی تھی مدینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے کا انسیڈنٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، بی بی آمینہ کے بارے میں چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث موجود ہے کہ میں قریش کی، یعنی جو وہ قبیلہ تھا پورا کا پورا کنفیڈریشن جو مکہ کے اندر آباد تھا، they were the caretakers of کعبہ، ان کے بارے میں خود حضور کی حدیث موجود ہے کہ میں قریش کی سب سے شریف ترین خاتون کا فرزند ہوں، یعنی جو میں بیٹا جس کا ہوں وہ قریش کی سب سے شریف ترین خاتون تھی۔ تو شرافت کس اعتبار سے؟ جو عام بول چال میں شرافت سمجھی جاتی ہے، یہ اسی اعتبار والی شرافت ہے۔ ظاہر ہے کہ اب بی بی آمنہ یا حضور کے اور جو پریویس جنریشن کے لوگ تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا شمار جو ہے متقین اور صالحین میں نہیں ہوگا، لیکن ہاں جو عام بول چال کی زبان میں جس کو شریف کہا جاتا ہے، جس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بری چیزوں سے بچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی باتوں سے بچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو اپنا عزت و وقار مینٹین کرنا جانتی ہے، جو عام سینس میں جس کو شریف کہا جاتا ہے، اس سینس کے اعتبار سے، اور قریش میں جو اس زمانے میں سیٹ اپ تھا اس اعتبار سے سب سے شریف ترین خاتون جو تھیں وہ قریش کی تھی۔ اور بہت یعنی آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا، جیسے خود عبد المطلب یعنی جو بی بی آمینہ کے سسر ہیں، حضور کے دادا ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں نے قریش کی سب سے معزز خاتون کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ سے کرایا،
گویا کہ پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں جو سب سے شریف عورت تھی قریش کے اندر زندہ وہ بی بی آمنہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرافت، ان کی توقیر اور عزت کو مینٹین رکھا تاکہ حضور کی والدہ بننے کے لیے یہ، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ حضور کی والدہ ہیں تو ایک اعتبار سے عزت میں اور شرافت میں اپنا مقام ان کا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ قائم رکھا. ٹھیک ہے. جب آپ غور کرتے ہیں کہ مکے کے اندر اور قریش کے اندر اور بالعموم عرب کے اندر کس قسم کی برائیاں اس زمانے میں موجود تھیں، فحاشی سے لے کے اور گندی چیزوں سے لے کے اور جتنی چیزیں آپ تصور کر سکتے ہیں وہ بھی اس زمانے میں موجود تھیں، اس کے باوجود حضور کا جو خاندان تھا نا یہ ایکسٹرا آرڈینری وے میں ان چیزوں سے بچا ہوا تھا. بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں بھی خصوصاً حضور کے والد صاحب جو تھے عبداللہ، یہ بھی بہت نیک یعنی شریف طبیعت انسان تھے، اور مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو بہت ہی شریف اور سادہ انسان کہتے ہیں نا، یعنی اپنی سوسائٹی کی بہت سی ایسی برائیاں جو کہ برائی تصور بھی نہیں کی جاتی ہیں ان کی سوسائٹی میں، اس سے بھی دور رہتے تھے. پھر بی بی آمنہ کا کیریکٹر بھی اسی قسم کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو، ان کی فیملی کو کچھ اس طرح محفوظ رکھا تھا کہ اگرچہ یہ اسی دین پہ قائم تھے جو قریش کے اندر مشرکانہ دین تھا، نو ڈاؤٹ، اس میں شک نہیں رہ جاتا. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں بخاری میں، مسلم میں، اور جو ہے دوسری احادیث کتابوں میں، الدلائل النبوہ میں، ٹھیک ہے، سیرت ابن اسحاق، ابن ہشام، سب میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ یہ جو خانوادہ تھا اسی دین پہ تھا جو زمانے میں عرب میں قائم تھا. ٹھیک ہے، جو دین ابراہیمی کا ڈسٹارٹڈ ورژن تھا جس میں شرک بھی تھا اور بھی چیزیں تھیں، لیکن شرافت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، بزرگی کے اعتبار سے اور نیک طبیعت اور فطری جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو انسانی اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بہت معزز خاندان تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. تو اب جیسا کہ میں نے بی بی آمنہ کے بارے میں بتا دیا، حضرت عبداللہ کے بارے میں بتا دیا، عبد المطلب کی رائے کیا تھی آمنہ کے بارے میں وہ بھی بتا دیا. اب میں آپ کو پھر واپس اس بات کی طرف لے چلتا ہوں. ایک اور خاتون ہے جن کا نام آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا یاد رکھنے کے لیے. 3 خاتون کا ابھی تک میں نے کہا نام یاد رکھنے کے لیے. ایک بی بی آمنہ کا نام آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا کیونکہ حضور کی والدہ ہے. دوسری ام ایمن. ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ عبداللہ کی سلیو تھی، ہے نا، یعنی جو حضور کے والد تھے ان کی سلیو تھیں. تو عبداللہ کے انتقال کے بعد ان کی اونرشپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی. لیکن اونرشپ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ لیگل اونرشپ تھی، لیکن اب حضور تو خود چھوٹے بچے تھے تو حضور کو دودھ وغیرہ جو ہے ام ایمن نے پلایا ہے اور بچپن میں خوب پرورش کی ہے اور بہت محبت کرتی تھی. اور جب حضور بعد میں نبی بنے ہیں تو حضور کی نبوت پہ ایمان بھی لائیں اور پھر حضور نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا. تو بڑی اہم خاتون ہے ام ایمن، ان کا نام یاد رکھیے گا. حضور کو بچپن میں بھی بہت سپورٹ کیا یہ، اور بی بی آمنہ کے بھی بڑے قریب تھی. تو بی بی آمنہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے اور اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یثرب گئیں جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ٹھیک ہے، تقریباً 6 سال جب حضور کی عمر ہو گئی ہے. تو اب یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے نا 2.5 to 6، اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سیرت کی کتابوں میں، کیا مطلب زیادہ تو میں بول رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی ڈیٹیل نہیں ملی. میں نے ابن اسحاق میں اور ابن ہشام میں، سیرت ابن کثیر میں جو سیرہ نبویہ ہے امام ابن کثیر کی، اور بھی مختلف کتب کے اندر اس چیز کو کھوجا کہ اس پیریڈ کے بارے میں کوئی جانکاری مل جائے جو حضور 2.5 سے لے کے 6 کی عمر تک اپنی والدہ کے ساتھ رہیں. تو یہ جانکاری مجھے نہیں مل سکی. ٹھیک، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی چیزیں ریکارڈڈ کم ہیں کیونکہ حضور اس زمانے میں عام قریش کے عام بچے تھے، نہ اس زمانے میں ہسٹری لکھنے کا اس طرح رواج تھا، ہے نا. یہ تو جب حضور نبی بن گئے ہیں تو ان کے بعد کے واقعات جو ہیں آپ کے وہ بہت انٹریکیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ صحابہ کرام نے نوٹ کیے ہیں، پین ڈاؤن کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی نسلوں کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، بہت اہم اور بہت ہی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اٹینشن کے ساتھ حضور کی ہر بات کو سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے. لیکن یہ جو وقت ہے نا جب حضور 2.5-3 سال کے ہیں، 4-5 سال کے ہیں، تو اس زمانے میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت حضور کو نہیں مانتا تھا. نو ڈاؤٹ عام بچوں سے آپ بہت بہتر تھے، آپ بچپن کے اگزامپل سے دیکھیں گے، اور عام بچوں سے زیادہ معزز تھے، زیادہ لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے. لیکن وہ بھی اس کی بھی ایک لمٹ تھی. کوئی ڈاکومنٹڈ آپ کی زندگی کو ڈاکومنٹ نہیں کر رہا تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے، تو جو انیشل فیزز کے واقعات ہیں بہت کم ملتے ہیں. اور میری تحقیق کے مطابق تو 2.5 سے لے کے جو 6 کا پیریڈ ہے جو حضور نے اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، اس کا کوئی ریکارڈ مجھے نہیں مل سکا. بہرحال ایک آگے کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کی عمر جب تقریباً 6 سال ہو گئی ہے تو ام ایمن کے ساتھ، یعنی ام ایمن وہ خاتون ہے میں نے بتا دیا، اور بی بی آمنہ اور حضور، یہ 3 لوگ جو ہیں سفر پہ نکلے ہیں اور مدینہ یعنی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے، یثرب جس کا نام تھا اس زمانے میں،
وہاں گئے، وہاں کچھ مہینوں کا وقت جو ہے ان لوگوں نے گزارا ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران جب آپ قیام پذیر تھے، یہ تینوں لوگ وہاں مدینے کے اندر اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ ان کے قبائل میں رہ رہے تھے، کچھ وقت گزار رہے تھے، تو ایک انسیڈنٹ ہوا جو نوٹ وردی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس انسیڈنٹ کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مکے کے اندر جو ہے وہ بالعموم قریش قبیلہ آباد تھا، اور زیادہ تر لوگ جو مکے کے تھے، وہ زیادہ تر نہیں بلکہ سارے کے سارے جو تھے وہ مشرکین تھے، جو شرک کرتے تھے، جو کلیم کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دین ایکسٹریملی ڈسٹارٹیڈ ہو چکا تھا، جس کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے پہلے بتا رکھا ہے، 2 لیکچر ہمارا اسی ٹاپک پہ کور ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مشرکین تھے، لیکن مدینے کے اندر جو تھے وہ کئی قسم کے لوگ رہتے تھے، کرسچنس بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، جیوز، اور یہودی اور عیسائیوں کو اسلامی لٹریچر میں اہل کتاب کہا جاتا ہے، چونکہ ان کے پاس جو پچھلے انبیاء کے واقعات ہوتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ ایک زمانے تک، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کو مانتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کافی گمراہ ہو چکے تھے، لیکن بہرحال ان کے اندر ایک نبوت کا، کتاب کا، وحی کا، اللہ کا تصور اچھے سے موجود تھا، ٹھیک ہے، اگرچہ ڈسٹارٹیڈ تھا لیکن کافی حد تک انٹیکٹ بھی تھا۔ لیکن مکہ کے اندر لوگوں کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں، تو بہت سے جو اسٹرینج واقعات ہم حضور کی زندگی کے پڑھتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب کا، یعنی یہود و نصارہ کا، یہود اور کرسچنس کا انوالومنٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو مدینے کے اندر جو جوئش پاپولیشن اچھی خاصی آباد تھی، کیوں آباد تھی اس کے بارے میں ہم تب پڑھیں گے جب حضور ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے نا، تو ہم جیوز کی ہسٹری بھی ساتھ میں آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ کیوں جیوز جو ہے مدینے کے اندر تھے اور اتنی بڑی تعداد میں تھے اور اتنا آرگنائزڈ وے میں تھے، اور پھر ان کی ہسٹری کیسے ریلیٹڈ ہے موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ وہاں سمجھیں گے۔ تو خیر ابھی وہ مقام نہیں ہے، لیکن بس یوں سمجھ لیجئے کہ مدینے کے اندر یہودیوں کی تعداد جو ہے وہ کافی اچھی خاصی تھی۔ تو جب حضور یعنی 6 سال کی عمر ہے، بچے تھے، مدینے میں کھیل رہے تھے، تو کئی جیوز نے مختلف ٹائم پیریڈز میں نوٹ کیا حضور کے انداز کو، حضور کے طریقے کو، اور وہ جانتے تھے، یہودی اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے علماء کے ذریعے، اپنے راہبوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاں جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے تھے، ان کی جو بچی کھچی تعلیمات ان کے پاس بچی ہوئی تھی، جس میں آخری نبی کا ذکر تھا، تو ان اذکار کو پڑھ کے، ان چیزوں کو سمجھ کے یہود جانتے تھے کہ نبی کی پہچان کیا کیا ہوگی۔ تو بہت سے یہودیوں کو اس بات پہ شک ہوا کہ یہ جو محمد ہیں، یہ جو آمینہ کے بیٹے ہیں، جو ابھی آئی ہوئی ہیں کچھ زمانے سے یہاں مدینے میں، یہ اصل میں یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمن خود روایت کرتی ہیں، جو جن کے بارے میں نے ابھی بتایا تھا، کہ ایک دن 2 یہودی جو ہیں مدینے کے اندر، وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ احمد کو لاؤ۔ احمد جو ہے حضور کا نام، حضور کے کئی نام تھے، وہ جب ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضور کے فیمس نام کون کون سے تھے، تو احمد کو باہر لاؤ۔ تو جب میں احمد کو لے کے آئی تو انہوں نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی 6 سال کے بچے تھے، پورے طور پہ گھما کے دیکھا، یعنی ہر طرف سے دیکھا، حضور کے انداز پہ غور کیا، اور پھر ایک نے دوسرے سے کہا، وہ 2 یہودی آپس میں بات کرنے لگے، کہنے لگے دس از دا پروفٹ آف دس نیشن، یہ وہی نبی ہے جو اس نیشن میں آئے گا، اس قوم کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جگہ ہے یعنی مدینہ ہی اس کا دارالقیام ہوگا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ جو ہے، اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جو ہوگا وہ مدینہ ہوگا۔ حالانکہ حضور ابھی مکہ کے اندر رہتے تھے اور کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا مدینے کے اندر آنے کا، لیکن ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ ایک نبی آئے گا جو کھجوروں والی زمین کی طرف آئے گا، اور یہود مانتے تھے عرب کے اندر جو کھجوروں والی زمین جو فیمسلی تھی وہ 2 ہی تھی، خیبر اور مدینہ۔ اب اس کے بارے میں آگے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا جب ہجرت کا موقع آئے گا، لیکن وہ جانتے تھے، تو بہت سارے سائنس کو، سمبولز کو، ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے اس بات کو سمجھ پا رہے تھے کہ شاید یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کے نبی بنے گا۔ تو پھر اس یہودی نے بیان کیا کہ یہی وہ نبی ہے جو اس قوم کی طرف آئے گا، اور اس کا فائنل ڈیسٹینیشن یہ یعنی مدینہ ہوگا، اور یہاں یہ بہت سے لوگوں کو قید کرے گا، بہت سوں کے ساتھ جنگ کرے گا، جن میں بہت سے لوگ مارے بھی جائیں گے۔ یہ ان تمام جنگوں کا ذکر ہے جو آگے ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں، تو اشارات سے ان کو ڈی کوڈ کر کے، ان کو پڑھ کے، ان کو سمجھ کے انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ وہ نبی ہونے والا۔ تو یہ کچھ واقعات حضور کے بچپن میں بھی ہوتے رہتے تھے، جس سے یہ اشارہ ملتا رہتا تھا کہ حضور کوئی غیر معمولی شخصیت ہیں، اگرچہ اس لیول پہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور لوگ سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے تو اگنور کر دیتے تھے، کوئی دھیان اس پر اتنا سیریسلی نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ باتیں کھل کے بعد میں سامنے آئیں جب حضور ایکچوئل نبی بنے ہیں اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، تو پھر جو پرانے بوڑھے لوگ تھے چند وہ واقعات نقل کیے، جیسے ایمن تب بوڑھی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں
تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جب واقعہ ہوا نا، بی بی آمنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو بھی ان کو خدشہ لگا، ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ کچھ عجیب سی بات ہو رہی ہے، اس کو لے کے یہاں سے چلو. تو وہ وہاں سے نکل پڑی مدینے سے، جلدی جلدی انہوں نے سامان باندھا. ظاہر اسٹرینج بات ہے، اور ماں کا دل تو یعنی ماں کو تو ڈر لگ ہی جاتا ہے اتنی آسانی سے. تو بہرحال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا اور ام ایمن کو تیار کیا، اپنا سامان باندھا اور نکل گئی مدینے سے. مدینے سے بھی کچھ ہی کلومیٹرز نکلی تھی، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک مقام ہے ابوا جس کو کہتے ہیں. اس مقام پہ پہنچ کے جو ہے بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ حضور کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جائے. حضور ابھی 6 سال کے ہیں اور ابھی مدینے سے نکلی ہیں ان کی والدہ واپس مکہ جانے کے لیے. اب اس مقام پہ پہنچ کے بہت شدید بخار اور بہت تیز طبیعت جو ہے خراب ہوئی. ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اب واپس بھی نہیں جا سکتی ہیں مدینے، جو کہ 20 کلومیٹر ہے. ہمارے لیے 20 کلومیٹر کوئی بات نہیں ہے، انسان بائک سے فوراً پہنچ جائے گا آدھے گھنٹے کے اندر، لیکن اس زمانے میں 20 کلومیٹر اونٹ پہ سفر کرنا بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، اور اتنی خراب حالت میں طبیعت خراب، اتنی شدت کا بخار ہوا کہ وہ جانے کے لائق نہیں. تو وہیں پہ خیمہ لگایا گیا. باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے اس وقت 6 سال کی تھی. تو بخار کی شدت کے عالم میں بار بار جو ہے بی بی آمنہ بے ہوش ہو جاتی تھی. تو جب فائنلی آپ کو ہوش آیا بی بی آمنہ کو، تو آخری بات جو حضور سے بی بی آمنہ نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں نقل کروں گا. یہ بات جو ہے امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ یو آر دا سن آف اے مین ہو واز سیف فرام ٹیریبل ایرو آف ڈیتھ ود گاڈز ہیلپ. اب یہ واقعہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے. بی بی آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ تم ایک ایسے انسان کے بیٹے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے موت کے پنجے سے محفوظ رکھا. اب یاد کیجیے وہ واقعہ جو عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 اولاد دے گا تو میں کسی ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس قسم کی منت اسلام میں ماننا جائز نہیں ہے، لیکن عبد المطلب اسی دین پہ تھے، اسی قسم کی حساب سے چیزیں کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے حساب سے منت مانی. صحیح اور غلط کا فیصلہ یہاں پہ نہیں کرنا ہمیں تو بس ہسٹوریکل انسیڈنٹ بیان کرنا ہے. جب حضور نبی بن جائیں گے اس کے بعد کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہیں کہ ہاں یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نبوت سے پہلے کے واقعات جو ہیں ان کا اسلام سے بہت کسی میں ریلیشن ہے، کسی میں نہیں بھی ہے. ٹھیک، تو عبد المطلب نے وہ منت مانی تھی، تو پھر عبداللہ کا نام نکل کے سامنے آیا تھا جو حضور کے والد ہیں، اور بار بار انہی کا نام آ رہا تھا. تو پھر اس کے بدلے میں 100 اونٹ جو ہے عبد المطلب نے قربان کیے تھے بچانے کے لیے عبداللہ کو، اور وہ سارا واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو بی بی آمنہ نے حضور کو جو وصیت کی آخری موقع پہ، تو یہی کہا کہ بیٹا تم ایک ایسے انسان کے بیٹے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ کے بدلے قربانی سے محفوظ فرمایا، جس کے یعنی تمہارے باپ کو. اور پھر ان کو دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو گلوری اور تم کو بہت عزت اور توقیر عطا کرے دنیا کے اندر. اور اگر میرے خواب سچے ہیں جو میں نے دیکھے تھے جب میں حمل سے تھی، جب میں پریگننٹ تھی، ان خواب کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا کہ بی بی آمنہ نے کون کون سا خواب دیکھا تھا. تو خود فرماتی ہیں کہ اگر تو میرے خواب سچے ہیں تو تم یقیناً اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے جاؤ گے. اب ظاہر ہے کہ نبی کا تصور ان کے ہاں اس طرح نہیں تھا، لیکن جب اس قسم کے خواب دیکھتی تھی بی بی آمنہ تو پھر تحقیق بھی کرتی تھی، پتہ لگاتی تھی، اکثر جو اہل کتاب سے پوچھتی تھی. ٹھیک ہے، کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے. تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا بچہ جو ہے، میرا بیٹا کوئی خاص یعنی کسی خاص پوزیشن پہ پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر میرا خواب سچا ہے تو تمہیں نبی بنا کے اس قوم کی طرف بھیجا جائے گا، اور تم آدم کی اولاد کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا سکھاؤ گے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان تمیز کرنا سکھاؤ گے، حرام و حلال چیزوں کے درمیان یعنی اللہ کو کون سی چیز پسند ہے کون سی ناپسند ہے اس کے درمیان تمیز کرنا سکھاؤ گے. اور میں یقیناً اب مرنے والی ہوں. بی بی آمنہ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ ان کا انتقال کا وقت قریب آ گیا. ظاہر ہے موت کے وقت کسی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے جو ایکچوئل میں جب موت کا وقت قریب آتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ یقیناً میں جو ہوں اب میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت آ گئی ہے، لیکن میرا نام جو ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، کیونکہ میں نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے، ایک ایسے بچے کو جنا ہے جس کا نام رہتی دنیا تک جو ہے قائم رہے گا، بہت عزت و توقیر جس کو دنیا کے اندر ملے گی. تو میرا نام تمہارے نام کے ساتھ چونکہ جڑا ہوا ہے تو میرا نام بھی کبھی نہیں مرے گا. اور واقعہ یہی ہے کہ آپ پوری انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، بی بی آمنہ کی اگر حضور کی والدہ نہیں ہوتی تو پوری ہسٹری آف ہیومینٹی میں کہیں ان کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا. عرب کے ایک چھوٹے سے بنجر ریگستان میں رہنے والی ایک خاتون ہیں، نیک ہیں، چلیے اچھی بات ہے، لیکن اس قسم سے جس طرح آج ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں، عزت سے ان کا نام لیتے ہیں، اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ حضور کے دین پہ نہیں تھی،
بلکہ وہی دین پہ تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کی والدہ تھی. ٹھیک ہے. اور عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کا نام بھی ہم عزت سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کے والد تھے. ابو طالب کا نام ہم عزت سے لیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا ہے. قرآن سے ثابت ہے یہ چیز، حدیث سے ثابت ہے یہ چیز، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن تب بھی ہم عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی بڑی محبت سے پرورش کی. تو دنیا کے اندر جو ہے ان حضرات کو عزت و توقیر، عبد المطلب کا نام ہم عزت سے لیتے ہیں. ان حضرات کو ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دے ویئر ڈیویٹڈ فرام دا دین آف ابراہیم and they were on the deen of polytheism, still we take their name with respect because ان کا اٹیچمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، ان کا کہیں نہ کہیں ریلیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو حضور کی وجہ سے رہتی دنیا تک ان حضرات کو عزت و توقیر ملی ہے. حضور کے والد ہونے کی وجہ سے ملی، حضور کے والدہ ہونے کی وجہ سے ملی، حضور کے چچا ہونے کی وجہ سے ملی، حضور کے دادا ہونے کی وجہ سے ملی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بہت اہم ہے کہ حضور سے نسبت جو ہے کم سے کم دنیا میں ان کو بینیفٹ ضرور پہنچائی اور رہتی دنیا تک پہنچاتی ہے. ہاں، آخرت کا معاملہ جو ہے وہ نسب کے بنا پہ نہیں ہوتا ہے، نسل کے بنا پہ نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا ہاں، ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس مسئلے کو ذرا کلیئر کرے گا. اب یہ تو واقعہ ہو گیا، یہاں پہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور ام ایمن جو ہے، جو بچی تھی، جو یعنی جن کے بارے میں بات ہو ہی چکی ہے، وہ حضور کو لے کے دفنا دیا گیا ابوا کے مقام پہ. اسی انون مقام ہے ابوا، بہت فیمس جگہ نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے اب لوگ جانتے ہیں اس مقام کو. لیکن اس جگہ ان کو دفنا دیا گیا بی بی آمنہ کو، اور پھر ام ایمن لے کے ان کو مکہ واپس آ گئی. اچھا، میں یہاں پہ ایک دوسرا انسیڈنٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ انسیڈنٹ ہے حضور کی نبوت کے بھی بہت سال بعد، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں اس کے 6 سال میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، پیس ٹریٹی آف حدیبیہ. تو وہ واقعہ ابھی یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں بیان کروں گا میں، وہ اپنے مقام پہ ہی آئے گا. لیکن اس واقعے، اس صلح حدیبیہ کر کے جب حضور لوٹ رہے تھے، واپس مدینے کی طرف واپس آ رہے تھے، تو اسی ابوا کے مقام پر سے گزرے. اور یہاں پہ کچھ انسیڈنٹ ہوا جب حضور نے اپنے ماں کی قبر کو وزٹ کیا، اور وہاں پہ 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، لیکن میں نے 3 حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے نقل کی ہے اور کروں گا میں آپ کے سامنے. اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ کئی احادیث ہیں، لیکن سب میں ملتے جلتے ورڈز ہیں. تو میں نے 3 سیپریٹ احادیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو کہ اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. جب حضور صلح حدیبیہ کے بعد، جب اس وقت حضور کی عمر تقریباً سمجھ لیجیے 59 برس رہی ہوگی، 59 یا 58 برس جو ہے حضور کی عمر رہی ہوگی، اس وقت حضور لوٹ رہے تھے. تو اس ابوا کے مقام سے آپ گزرے. تو یہاں پر جو گزرے ہیں تو اس تعلق سے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم went over the site of a grave and other men sat down around him. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ جب حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے تو ابوا، اب صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ ابوا کون سا مقام ہے، لیکن حضور کو معلوم تھا کہ وہی مقام ہے جہاں میری والدہ دفن. تو جب اس مقام پہ پہنچے تو حضور رک گئے. تو صحابہ ایسے نہیں تھے کہ مطلب کچھ بھی ہوتا تھا تو فوراً حضور سے سوال جواب کرنے لگتے تھے، بلکہ وہ اطمینان سے انتظار کرتے تھے کہ حضور خود بتائیں گے اگر ضروری سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو حضور جو ہے وہ صحابہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور حضور تھوڑا آگے جا کر کسی مقام پہ کھڑے ہو گئے اور اس طرح باتیں کرنے لگے جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں، کسی کو ایڈریس کر رہے ہوں، ہے نا، کسی کے سامنے تقریر دے رہے ہوں. اور یہ کر کے پھر آپ حضور جو ہے بہت دیر تک روتے رہے. اب یہ جو کیفیت تھی صحابہ پہ بہت گرا گزری. دوسری احادیث میں آتا ہے، حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب حضور رو رہے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا حضور کس سے بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. لیکن جب حضور کو روتا ہوا دیکھا تو ہم پورا کا پورا جو 1400 صحابہ کا لشکر تھا وہ سب کے سب رونے لگے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ حضور رو رہے ہیں اور وجہ معلوم نہیں بھی ہے، تو بھی حضور کی محبت کا شدت کا عالم یہ تھا کہ جب حضور کو روتا دیکھا تو پوری کی پوری فوج روتی رہی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بہت یعنی روتے رہے جب تک حضور روتے رہے. لیکن پھر بھی حضرت عمر نے تھوڑی ہمت کی، اور صاحب ہمت تھے اور ان کے اندر تھوڑی زیادہ وہ تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو. تو حضرت عمر ہمت کر کے جو ہے وہ حضور کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، واٹ از میکنگ یو ویپ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس از دا گریو آف آمنہ ڈاٹر آف وہب. یہ آمنہ بنت وہب، یہ ان کا پورا نام تھا، یہ بی بی آمنہ کی قبر ہے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی. حضور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، یعنی اپنی ماں کی قبر پہ بھی جانا ہے تو بھی حضور اللہ سے اجازت چاہتے تھے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت عمر سے کہ میں نے اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت اپنے رب سے چاہی،
تو میرے رب نے اس کی اجازت مجھے دے دی، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نے اپنے ماں کی طرف سے استغفار کی اور معافی مانگنے کی، دعا کرنے کی اجازت اللہ سے چاہی، تو اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی، اور مجھے اپنی ماں کی یاد آئی اور اپنی ماں پہ مجھے سمپیتھی ہوئی، افسوس ہوا، تو اس وجہ سے میں رو رہا تھا۔ اور حضرت عمر خود فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے سنن البیہقی میں موجود ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بری طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، پوری زندگی جو ہم نے، یعنی حضور کے ساتھ تو یہ ہر مومنٹ پہ موجود رہتے تھے، ہر چیز پہ غور کرتے تھے، تو خود فرماتے ہیں کہ حضور کو اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہم نے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث موجود ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ بھی اسی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب الگ الگ صحابہ جو دیکھتے تھے تو وہ رپورٹ کرتے تھے، اس میں تھوڑے بہت ورڈز کا ڈفرنس کبھی کبھی آ جاتا تھا، وہ انسان جب کسی انسیڈنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہے تو تھوڑے تھوڑے الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے احادیث میں سیم انسیڈنٹ کو ڈسکرائب کرتا ہوا آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھی ورڈز جو ہیں ڈفر کرتے ہیں صحابہ، بالکل نیچرل بات ہے، آپ کسی انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، آپ کا بھائی دیکھے گا رپورٹ کرے گا تو تھوڑے سے انداز میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ دوسری حدیث موجود ہے جس کو ابو ہریرہ رپورٹ کرتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کر کے رونے لگے، اور اس کے نتیجے میں جو بھی آپ کے ساتھ تھا سب کے سب رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے اپنے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دے دی، لیکن میں نے اپنے اللہ سے اپنے ماں کے لیے معافی مانگنے کی اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اور لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں موت کی یاد تازہ ہوگی، اور موت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، فطری بات۔ تو یہاں دو باتیں نوٹ کرنے کی، ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اتنا چھوٹا سا کام ہے اپنی ماں کی قبر کی زیارت، وہ بھی اللہ سے پرمیشن لے کے کرتے تھے، تو محبت کا عالم یہ تھا، اور رضا کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کے لیے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا تو آپ چاہتے تو خود کر سکتے تھے، نہیں کام، لیکن آپ اس کے لیے بھی اجازت چاہتے تھے، ٹھیک۔ دوسری چیز، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے حجت ہو گیا، حضور کا ہر عمل جو ہے، جو بھی کام حضور نے کیا نبوت کے بعد خصوصاً، وہ چیز ہمارے لیے دلیل بن گیا ہے۔ کیوں دلیل بن گیا ہے؟ کیونکہ حضور نے ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق کیا ہے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت بھی جو حضور اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، تو پھر حضور کا کیا ہوا کوئی بھی کام جو ہے وہ سب کا سب کس کی طرف سے ہے؟ فقط اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کی اجازت چاہیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی سند پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور سب سے جید احادیث کی کتابوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، خاص طور پر صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصحاب الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب۔ تو اسی سند کی، اسی لیول کی دوسری کتاب ہے مسلم، اس کی حدیث موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ حضور کو اپنی والدہ کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کتنی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ حضور کی والدہ حضور کے دعا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہیں، لیکن ہم امتی جو ظاہر ہے کہ حضور کی والدہ کے مقابلے میں ہماری عزت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھا جائے، یعنی کہ وہ حضور کی والدہ تھی، انہوں نے حضور کو جنم دیا تھا، حضور پیدا ان کے ذریعے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، حضور کی بچپن میں کیئر انہوں نے کی، تو ان کے مقابلے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوئی نا۔ لیکن اس کے باوجود کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہر اس امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، دنیا کے اندر بھی، اور ایک بار نہیں ہزاروں دفعہ کی ہے دعائیں، اور پھر قیامت کے دن آپ شفاعت بھی کریں گے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے فضل کی، بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور کی والدہ کو حضور کی دعا سے بینیفٹ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اور آپ کے جیسے انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ شرف اور مقام و مرتبہ میں دیکھیں کہ ان کی والدہ جو کہ جنہوں نے حضور کو، یعنی جن کے ذریعے حضور پیدا ہوئے، جن کے جسم کے ٹکڑا ہیں حضور، ان کو ان کی دعا سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن ہمارے اور آپ کے جیسوں کو جو ہے حضور کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، پہنچتا تھا اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور قیامت کے دن پھر شفاعت نصیب ہوگی۔ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا کہ جن لوگوں کا انتقال شرک پہ ہو جائے، کفر پہ ہو جائے، تو اگرچہ وہ دنیا کے اندر انہوں نے نیکی کی تو دنیا کے اندر ان کا نام عزت سے لیا جائے گا، نو ڈاؤٹ، جیسے حضور سے نسبت کی وجہ سے ان کے، میں نے بتا دیا کہ ان کے والد کا، ان کے والدہ کا، ان کے دادا کا، ان کے چچا کا نام عزت سے لیا جاتا ہے،
اور ان پہ کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کر سکتے دنیا کے اندر ہم، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے، معافی کا معاملہ جو ہے، جنت کا معاملہ جو ہے، یہ خالص توحید کے بنا پہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے، یہ بے لاگ فیصلہ ہے اللہ کے یہاں، اس میں حضور کے والد اور والدہ اور دادا اور یعنی چچا کے لیے بھی ایکسیپشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ کیا یعنی اصل معاملہ کیا ہے حضور کی والدہ کے ساتھ، لیکن کم سے کم چونکہ ان کی موت دین ابراہیمی پہ نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ حضور کو اجازت نہیں تھی ان کے لیے معافی مانگنے کی اور دعا کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے واقعی، یعنی لیکن یہ مشکل بات ہے، اس کو گھونٹنا جو ہے اس بات کو بہت مشکل ہے، لیکن ساتھ میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام کے اندر اور اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہے وہ بے لاگ ہے، نسل اور نسب اور یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کے لینیج سے اگر آپ کا تعلق ہے، اس بنا پہ صرف آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ کے اعمال بھی نیک ہیں تو پھر فائدہ ہوگا، جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ صفا کے پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور فرماتے، نبوت کے بعد کا واقعہ ہے کہ اے فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اگر تمہارے اعمال نیک نہیں ہوئے تو تمہارا باپ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہ روایت جو ہے کئی جگہ موجود ہے، بخاری میں موجود ہے اور دوسری جو سیرت کی کتابیں اس کے اندر تو موجود ہیں ہی، کہ تمہارا باپ اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہاں پہ کلوز سمجھ لیجیے، چونکہ حضرت فاطمہ کے اعمال نیک ہیں، اور نیک ہی نہیں اتنے نیک ہیں کہ اللہ کے رسول کی خود حدیث موجود ہے کہ سیدۃ النساء من اہل الجنہ، کہ تمام اہل جنت میں عورتوں کی سردار جو ہوں گی وہ سیدہ فاطمہ ہوں گی، تو چونکہ ان کے اعمال نیک ہیں تو اب ان کو حضور کی سے نسبت کا بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی ہیں، حسن حسین ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، چونکہ ان کے اعمال بہت نیک تھے تو اب حضور سے نسبت کی وجہ سے ان کا درجہ اور بڑھ جائے گا، بہت بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال نیک نہ ہو یا کہ کوئی کسی کی موت جو ہے شرک پہ ہو جائے، توحید پہ نہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا وہ قائل نہ ہو، حضور کی رسالت کا وہ قائل نہ ہو، جیسے کہ ابو طالب، تو ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز ویری گڈ پرسن ان دنیا کے اندر ان کو عزت و توقیر ملے گی، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ اس بنا پہ، نسل کے بنا پہ نہیں ہوگا۔ نسل آپ کو تبھی بینیفٹ پہنچا سکتی ہے جب آپ کے اعمال نیک ہیں تو بینیفٹ پہنچائے گی، جیسے ہمارے یہاں اہل بیت کی عزت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، ان کا درجہ بالعموم عام صحابہ سے زیادہ ہے، عام صحابہ سے بالعموم زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ حضور سے ان کو نسبت ہے، اور اعمال کی نیکی جب ہوگی تو پھر نسل کا فائدہ بھی ہوگا، اعمال کی نیکی نہیں ہوگی تو نسل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پوائنٹ کو سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ اس میں دو ایکسٹریم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے اہل تشیع کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ وہ نسل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی لینیج سے جو بھی ہے سب بخشایا ہے، تو اس قسم کی بات بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی مناسب نہیں ہے، جو لوگ اس میں دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اہل بیت جو ہیں حضور کے گھر والے اور باقی سارے لوگ سب برابر ہیں، نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت کو خاص مقام اسلام کے اندر حاصل ہے، ان کو خاص عزت اسلام کے اندر حاصل ہے، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہ عام صحابہ سے زیادہ معزز ہیں عام طور پہ، ایکسیپشنز آر آلویز دیر، جیسے ہم یہ مانتے ہیں، احادیث سے بالکل ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر امت میں سب سے افضل ہیں حضور کے بعد، تو ان پہ ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن عام صحابہ جو ہیں ان سے زیادہ فضیلت جو ہے اہل بیت کے صحابہ کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ بھی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے، دو ایکسٹریم ہے، دونوں پہ نہیں جانا ہمیں۔ اور یہ جو کانسیپٹ تھا یہاں حضور کی والدہ سے ریلیٹڈ، یہ بھی ذرا نازک کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اسی واقعے کو تیسری حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماسٹر آف دا یونیورس، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کہتے ہیں ہم سردار، سرور کونین جن کو کہتے ہیں، وہ ابوا کے مقام سے ایک بار گزر رہے تھے، تو اللہ کی اجازت سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، تو پوچھا گیا ان سے کہ اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے جو 3-4 وجوہات بیان کی، وجہ بیان کی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اپنی ماں کی رحمت اور شفقت کی یاد آ گئی کہ کسی نے بھی میرے اوپر اس طرح رحمت اور شفقت نہیں کی جس طرح میری ماں کرتی تھی، بالکل فطری بات ہے، تو اس کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی والدہ بہت محبت بھی کرتی تھی حضور سے، اور حضور کے اندر بھی عام انسانی فطری جذبات تھے جو کہ بہت نیچرل ہے۔ اگر یہ جذبات حضور کے اندر نہیں ہوتے تو حضور ہمارے لیے رول ماڈل کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے لیے حضور رول ماڈل اسی لیے ہیں کہ آپ ان تمام جذبات کی موجودگی کے باوجود اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی مرضی کے اوپر کسی چیز کو نہیں فوقیت دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے کیریکٹر کا خاص ایلیمنٹ ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کے اندر بھی فطری جذبات تھے،
آپ کے اندر بھی نیچرل کشش کسی چیز کو لے کے تھی، نیچرل جو انسان کو اپنی ماں سے باپ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی تھی، ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ احادیث آپ کے سامنے آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ جو ہے ذرا کلیئر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کا واقعہ وہی ہے کہ ام ایمن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئی ہیں۔ اب حضور جو ہیں وہ اب ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 6 سال کی آپ کی عمر ہے، تو اب یہ 6 سال سے 8 سال کا جو پیریڈ ہے حضور کی زندگی کا، 2 سال کا، یہ پیریڈ جو ہے آپ نے عبد المطلب کے گارجن شپ میں گزارا جو حضور کے دادا تھے۔ اب عبد المطلب کے پاس حضور پہنچ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں ہیں وہ ساری کلیئر ہوئی ہوں گی، اور کسی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ جو ہے نہیں آیا ہوگا۔ میری آواز کلیئر ہے سب لوگوں کو؟ ایک بھائی کوئی کنفرم کر دیں آواز اگر کلیئر ہے تو، چلیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ تو اب عبد المطلب کے بارے میں جانتے ہیں کہ عبد المطلب جو تھے بہت ہی عزت والے شخص تھے، اور بہت آپ کا رعب تھا مکہ کے اندر، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قریش نے عبد المطلب کی سرداری کو نیئر یونانیمسلی قبول کر لیا تھا، اگرچہ وہ ایک دم ایسا کوئی لیگل کنگ نہیں تھے عبد المطلب، لیکن ادر سردار جو تھے قریش کے وہ بھی عبد المطلب کی بزرگی کے قائل ہو چکے تھے، عبد المطلب کی پرسنالٹی کے، اور وہ جو ابراہا والا واقعہ تھا اصحاب الفیل والا، اس کے انسیڈنٹ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبد المطلب کی کیا پوزیشن تھی عرب کے اندر۔ تو روب تھا، دبدبا تھا، اور بہت یعنی وجیح شخصیت تھے، بہت لمبے چوڑے تھے، بہت خوبصورت ہینڈسم، اور یعنی جس ہوتا ہے نا کچھ ایسی شخصیات ہوتے ہیں جو جن کی پرسنالٹی دے آٹومیٹیکلی کمانڈ ریسپیکٹ، ہے نا، وہ مطلب ان کو دیکھ کے ان کی عزت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو عبد المطلب کی شخصیت ویسے ہی تھی، بہت یعنی روبدار انسان تھے، کوئی آپ کے سامنے جو ہے ایسا نہیں کہ آپ بہت سخت تھے، بہت نرم تھے، لیکن تب بھی نرمی کے باوجود جو ہے وہ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ عبد المطلب کے سامنے جو ہے وہ اچھل کود کر سکے۔ خود ان کے بیٹے جو تھے عبد المطلب کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور مکہ کے اندر چونکہ عبد المطلب کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تو مکہ جو کعبہ تھا اس کے آس پاس عبد المطلب کے لیے قالین بچھتا تھا، اور اس قالین پہ عبد المطلب بیٹھتے تھے، کوئی اور اس پہ نہیں بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی عزت تھی کعبہ کے اندر عبد المطلب کو۔ تو جب قالین بچھایا جاتا تھا عبد المطلب کے لیے، تو باقی جو عبد المطلب کے بیٹے تھے ان کی بھی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ قالین پہ جا کے بیٹھے ہیں، اور ایسا عبد المطلب نے منع بھی نہیں کیا تھا کسی کو، لیکن ہوتا ہے نا روب ہوتا ہے ایک شخصیت کا۔ تو لیکن حضور جو تھے، جب حضور اب واپس عبد المطلب کے پاس آ گئے ہیں، اور بہت محبت کرتے تھے عبد المطلب، آگے ہم وہ انسیڈنٹس دیکھیں گے کئی سارے، اور پھر ڈیٹیلز بھی دیکھیں گے کس طرح عبد المطلب جو ہے شفقت سے محبت سے پالا حضور کو۔ تو حضور جب آتے تھے نا تو حضور واپس فوراً سیدھے چل کے جا کے اور عبد المطلب کے قالین پہ بیٹھ جاتے تھے، بچے تھے ظاہر ہے، 6 سے 8 کی عمر تھی آپ کی اس درمیان۔ تو اب جو باقی چچا تھے حضور کے، یعنی عبد المطلب کے بیٹے، وہ سب تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے، ہٹانے لگتے تھے۔ تو جب یہ ہٹانے لگتے تھے نا تو عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، میرے اس بیٹے کی شان الگ ہے۔ اچھا، عبد المطلب کو کبھی بھی پوتا نہیں کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے میرے اس بیٹے کی شان الگ ہے، اس کو مت ہٹاؤ، اس کا پورا حق ہے کہ اس پہ آ کے بیٹھے، اور مجھے پوری امید ہے کہ اس کا نام جو ہے عرب کے اندر بہت اونچا جائے گا۔ اب ظاہر ہے وہ اپنی عقل کے حساب سے ہی سوچتے تھے، وہ نبوت وغیرہ سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، اگرچہ کچھ حد تک واقف تھے، آگے بھی واقعات آئیں گے، لیکن جو اصل ان کے ذہن میں تصور تھا کہ یہ اس کے اندر ایک بہت پرسنالٹی جو ہے اس کی محمد کی بہت زبردست ہوگی، کوئی بڑا کام یہ کرے گا عرب کے اندر۔ تو عبد المطلب کے بیٹوں کی مجال نہیں ہوتی تھی، لیکن عبد المطلب کے پوتے یعنی حضور جو ہیں عبد المطلب کے مقام پہ گدی پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی ہٹانے لگتا تھا تو عبد المطلب ہٹانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے میرے اس بیٹے کی جو شان ہے وہ بہت زبردست ہونے والی ہے۔ تو میں یہاں پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ یعنی عبد المطلب کے ساتھ جو حضور کا وقت گزرا ہے یہ آگے بھی اب آتا رہے گا۔ نیکسٹ ٹرن پہ ہم عبد المطلب کے ساتھ گزارا ہوا وقت بھی پڑھیں گے، اور پھر جو عبد المطلب کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو حضور کی گارجین شپ ٹرانسفر ہوتی ہے ابو طالب کے پاس، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی میں نے پڑھا اور جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس سلسلے سے آپ لوگ جڑے رہیں، اور جن بھائیوں کا کوئی سوال ہو وہ اب ایک ایک کر کے رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔